دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ہمارے حسین، ہمارے حسن، ہمارے حسین، سید الشہداء، سید الشہداء، نعرہ حیدری، یا اللہ مدد۔ ہم کہتے ہیں حضرت حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے مدد مانگی ہے؟ انہوں نے جو نعرہ لگایا تو کیا نعرہ لگایا ہے؟ یا اللہ مدد، رب سے مانگا ہے، رب کا نعرہ لگایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت حیدر کرار کا نعرہ کیے تھا کہ یا اللہ مدد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیروں نے بھی تو اللہ ہی سے مانگا ہے نا، کسی اور سے تو نہیں مانگا۔ تو پیروں کا نعرہ بھی کیا ہے؟ نعرہ پیر، نعرہ پیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، غیرت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، انجمن تبلیغ قرآن و سنت۔ کل انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب دن کو ٹھیک 11 بجے چوک فاروق اعظم گوہاٹی گیٹ میں ہوگا۔ آج جیسے آپ آئے، یہ باقی 8 جلسوں میں آپ آتے رہے ہیں، انشاءاللہ کل کے جلسے سے اسی طرح شرکت کریں گے نا انشاءاللہ، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، ہمارا کام آسان ہے، لوگوں کا کام بہت مشکل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی یہ بھی کر رہا ہے، کوئی یہ بھی کر رہا ہے، کوئی جوتے بھی نکال رہا ہے، کوئی قمیض بھی نکال رہا ہے۔ ہم تو الحمدللہ صرف اور صرف سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور حق دین پر کھڑے ہیں۔ تو حق دین کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، اور عزیزان محترم صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گانے کے لیے کل انشاءاللہ 11 بجے آپ گوہاٹی کو چوک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے کامیابی کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر، ارغاما لمن جحد به وکفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ
الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. کوئی ڈر نہیں جن کو اعداء کے ستانے کا. شہادت ان کی وجہ ناز اور وہ ناز شہادت تھے. شہادت ان کی وجہ ناز اور وہ ناز شہادت تھے. نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے فسانے کا. شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے. وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا. انتہائی واجب التکریم حضرات علماء اکرام، آج 10 محرم الحرام کی شب ہم یہاں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے 69ویں سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس مدنی مسجد نمک بنڈی میں جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. میری تاریخ، میرا شاندار ماضی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے.
قربانی اور وفا ایثار میرے ماضی کے نمایاں پہلو ہیں۔ اسماعیل ذبیح سے لے کر اسماعیل شہید تک سارے کا سارا ماضی ایثار اور قربانی سے بھرپور ہے۔ بدر و احد، تبوک و حنین، قادسیہ و کربلا، شاملی و قندھار و بالاکوٹ، یہ سب میرے ماضی کے شاندار قصے ہیں، اور ایسی محافل ہم اس لیے بپا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی شاندار ماضی سے آگاہ بھی رہیں اور وابستہ بھی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی انتظامیہ کو، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ صاحب کو، جنرل سیکریٹری انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو وہ ہمیں اپنی ماضی سے اور ان کی یادوں سے اس طریقے سے وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں ذہن میں آباد ہو جاتی ہیں۔ یکم محرم الحرام کا پہلا سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو سسر رسول خلیفہ دوئم فاتح روم و ایران شہید محراب ناطق بالصواب عادل بالکتاب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہماری فکر و نظر کو جلا بخشتی ہے۔ باقی سب صحابہ میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں فرق یہ ہے کہ باقی سب صحابہ بن مانگے آئے، فاروق مانگے گئے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ بر صغیر کا عظیم دل ربا خطیب، فرمایا کرتے تھے کہ باقی سب صحابہ مرید رسول ہیں لیکن فاروق اعظم مراد رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ فاروق اعظم کو ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے، تاکہ وہ میری اور میری جماعت، میرے لشکر کی قوت کا سبب بنے۔ دعائے محمد بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب الہ العالمین، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی طاقت، عظمت اور جلالت کے لیے عمر خطاب کو ہدایت دے۔
یہ دعائے رسول ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی طاقت بنا کے میرے لشکر میں، میرے حلقے میں بھیج دے. اور یہ وقت کون سا تھا جب یہ دعا مانگی پشاور والوں؟ آپ جانتے ہیں یہ وقت کون سا تھا؟ رات کا پہلا پہر، بعد از عشاء، رات کا پہلا پہر. یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگر آپ متوجہ رہے تو مختصر وقت میں اپنا ہدف، جس مقصد کے لیے یہ محفل بپا ہوئی ہے، اسے پورا کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. یہ دعائے محمد ہے، کوئی دعائے خلیل ہے، کوئی دعائے کلیم ہے، لیکن فاروق تو وہ خوش نصیب ہے جو دعائے رحمت للعالمین ہے. طور کے دامن میں جناب کلیم تنہا بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے پروردگار سے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگتے، عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون واجعل لی وزیرا من اہلی. الہ العالمین، فرعونی ظلم اور استبداد کے مقابلے کے لیے تجھ سے میں ہارون مانگتا ہوں، مجھے ہارون دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. طور کے دامن میں کلیم نے اپنے پروردگار سے پشاور والوں اپنے بھائی ہارون کی نبوت مانگی. ہارون علیہ السلام، ہارون دعائے کلیم بن کے آئے، اور کوئی دعائے خلیل ہے. تعمیر بیت اللہ کے بعد کائنات انسانی کے دو مقدس مزدوروں نے، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا، ایک خلیل ہے دوسرا اسماعیل، دامن طلب پھیلا دیا، آرزوؤں کا جہان روشن کر دیا، تمناؤں کی سوغات لبوں پہ لائے یہ دنیا کے دو مقدس محنت کش. دامن پھیلا کر عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ دعائے خلیل ہے. ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول کرنا. ربنا تقبل منا، ہماری اس کوشش کو قبول کرنا. انک انت السمیع العلیم، تو ہی دعا و پکار کو سننے والا ہے. العلیم، تو ہی حال دل کو جاننے والا ہے. تیرے سوا پکار سننے والا بھی کوئی نہیں، تیرے سوا حال دل سے واقف بھی کوئی نہیں. میرے معبود، تیرے سوا کوئی سننے والا ہوتا تو ہم سناتے نا. تیرے سوا کوئی ہارا تو درد دل سناتے نا. تو ہی جاننے والا سننے والا ہے. ربنا تقبل منا، قبول کرنا انک انت السمیع العلیم. اور پھر آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے ہمارے معبود، ہم دونوں کو، باپ اور بیٹا، ہم دونوں کو اپنی چوکھٹ پہ جھکنے والا بنا. ہم تجھے مشکل کشا مانے کسی اور کو نہیں، ہم تجھے حاجت روا مانے کسی اور کو نہیں. دستگیر تو، حاجت روا تو. ہاں پھر کہہ دیجئے نا، آپ نیت کر لیں ایصال ثواب کی شاہ صاحب کے لیے، ندیم شاہ صاحب کے لیے. بتائیے آپ، اور اتنی زور سے بتائیے کہ گونج اٹھے اور فضاؤں میں، مدنی مسجد نمک منڈی کی فضاؤں میں وہ دن، وہ لمحے یاد آ جائیں جب شاہ جی ضرب لگاتے تھے. بتاؤ نا، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سچا معبود کون؟ حاجت روا، مشکل کشا، بیڑے پار لگانے والا، دستگیر، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹے ہی بیٹے دینے والا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دینے والا، کچھ نہ دینے والا. دینے پہ آئے تو مرید کو 10-12 بچے دے دے، نہ دے تو پیر اور مرشد کو ایک بھی نہ دے. قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ یتیموں کو پیمبر بنانے والا کون؟ فرعونوں کو غرق نیل کرنے والا کون؟ نمرودوں کو پیوند خاک بنانے والا کون؟ اللہ ہی.
ربنا واجعلنا مسلمین لک اجعلنا مسلمین لک الہ العالمین، ہمیں اپنی چوکھٹ پہ جھکنے والا بنا، اجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی کون کہہ رہے؟ جزاک اللہ، خلیل و اسماعیل دونوں، اجعلنا مسلمین لک الہ العالمین، ہمیں اپنی چوکھٹ پہ جھکنے والا بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسل کو بھی۔ کتنا فکر ہے خلیل کو اپنی ذریت کا، کتنی پرواہ ہے اپنی ذریت کی، ہر جگہ پر ذریت کا، یہاں بھی ذریت، کئی مقام پر جہاں خلیل دعا کرتے ہیں اپنی نسل کی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جب بھی مجھ پر درود پڑھا کرو ابراہیم پر بھی پڑھا کرو، کیونکہ وہ تمہیں نہیں بھولا، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ اب دیکھیے نا، یہاں آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہے، اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا الہ العالمین، میری ذریت کو بھی مسلمۃ لک، ہر جائی نہیں یک جائی بنانا، من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، میری ذریت کو بت فروش نہیں، بت شکن بنانا، ضمیر فروش نہیں، بھول گئے ہو، ضمیر فروش نہیں، سر فروش بنانا، میری ذریت کو حلوائی نہیں شیدائی بنانا، میری ذریت کو جگہ جگہ جا کے ماتھا ٹیکنے والا نہیں، اپنے در کا غلام بنانا، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج اور عمرے کے سلیقے بھی سکھانا، ارنا مناسکنا، ہمیں حج اور عمرے کے سلیقے بھی سکھانا۔ اور آگے اللہ وَتُبْ عَلَيْنَا، تُبْ عَلَيْنَا، اور اگر تُبْ عَلَيْنَا، اور اگر ہزاروں سال بعد میرے بچوں سے حج اور عمرے کے درمیان غلطیاں ہو جائیں تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، تب علینا، ہمیں معاف کر، میرے بچوں کو بھی معاف کر، تب علینا، ہمیں معاف کر، میرے بچوں کو بھی معاف کر، انک انت التواب الرحیم، تو ہی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو تانا بھی نہیں دیتا، انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر آگے ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا ابعث فیہم رسولا، یا اللہ یہ دارالعلوم تو میں نے بنا دیا، یہ مکتب تو میں نے بنا دیا، اب اس میں آنے والا عالمی معلم بین الاقوامی استاد میری اولاد میں سے بھی بھیج دینا، وہ میری اولاد میں سے بھیج دے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، کوئی دعائے کلیم، کوئی دعائے خلیل، اور فاروق دعائے رحمت للعالمین، رات کے اندھیرے میں عشاء کے بعد پہلے پہر میں کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر محمد عربی نے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، الہ العالمین میرے دین کو، میرے گلشن کو عمر کی طاقت کے ذریعے قوی کر، عمر کی جلالت کے ذریعے عظیم کر۔ خلیل نے جس کو مانگا وہ 2500 سال بعد آیا،
لیکن رحمت للعالمین نے جس کو مانگا رات کے اندھیرے میں مانگا، صبح کے سویرے میں عمر آ گیا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت نگر عمر دعائے محمد بن کے آئے، اور جب اپنے آقا کی خدمت میں آئے، اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے، رحمت عالم کی نگاہ نبوت نے اپنے عمر کی تربیت یوں کی کہ سالوں کا سفر دنوں میں کٹ گیا، سالوں کا سفر دنوں میں کٹ گیا۔ عمر کا فکر، عمر کا تخیل چند دنوں میں صحبت نبوت میں بیٹھ کر اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ عمر فرش زمین پر اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھ کے بولتا ہے تو عمر کے وہی بول وہی کا لباس پہن کر عرش بری سے قرآن بن کے قلب رسول پہ نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمر ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب عمر مسند آرائے خلافت ہوئے، جب عمر خلیفہ بنے تو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر عدل و انصاف کا ڈنکا بجا دیا۔ لینن، کارل مارکس، ماؤ زے تونگ، سکندر کو احساس کمتری سے پڑھنے والے بد نصیب و فاروق کو پڑھو نا۔ لینن، کارل مارکس، ماؤ زے تونگ، سکندر کو احساس کمتری سے پڑھنے والے بد نصیبوں فاروق کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چراغ، اور اپنے خورشید پہ سائے پھیلا دیے تم نے۔ اپنے خورشید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جو خط لکھتا ہے تو دریا کی لہریں بھی مان جاتی ہیں، جو خط لکھتا ہے تو دریا کی لہریں بھی مان جاتی ہیں، کانپتی ہوئی زمین پہ درہ مارتا ہے تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ عمر کے حکم پر نہیں، عمر کے غلاموں کے حکم پر جنگل کے درندے جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ وہ پورا لگائیے نا جی، وہ چاروں کا مصطفیٰ کا ہم سفر خلافت راشدہ حق جاریہ، مصطفیٰ کا ہم سفر یہ زیادتی نہ کرے، بہت سے لوگ خاموش بیٹھے اور پھر میرے سامنے منہ میری طرف کر رکھا ہے اور خاموش ہے۔ سب بولیے نا، مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر جامع القرآن ہے، چمن چمن کلی کلی، یوں لگائیے پورا، اور خلافت راشدہ۔ خط لکھتے ہیں تو دریا کی لہریں بھی مان جاتی ہیں، کانپتی ہوئی زمین پہ درہ مارتا ہے تو زلزلے تھم جاتے ہیں، اور ہوائیں تو عمر کا پیغام لیے پھرتی ہیں کسی ڈاکیے کی طرح، ہوائیں تو عمر کا پیغام لیے پھرتی ہیں کسی ڈاکیے کی طرح۔ وہ کیا کہا؟ متاع عام نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، متاع عام نہیں ہے، درویشی و شہنشاہی، بیک وقت درویش بھی ہے شہنشاہ بھی۔ وہ غیر ملکی رومی نمائندے نے پوچھا مدینے میں کسی مسلمان سے کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے، تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟
اس نے کہا وہ مسجد نبوی میں سامنے خاک فرش خاک پر جو بازو کو تکیہ بنائے سو رہا ہے وہی ہے. اور رعب کا یہ عالم ہے کہ روم اور ایران کی صدیوں پرانی بادشاہتیں ٹھوکروں سے اڑا دی. فرمایا متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں متضاد صفتیں، دو متضاد صفتیں، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قضا کا ہر پیوند، سبحان اللہ، جلال کا پیکر بنا قضا کا ہر پیوند، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، اور عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر کے نام سے طاغوت لرزہ بر اندام، عمر کی ہیبت و سطوت سے سرنگوں اصنام، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول، عمر بشارت شوکت، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ و قیصر، عمر وزیر پیمبر، عمر مشیر نبی، عمر وزیر پیمبر، عمر مشیر نبی، عمر رفیق غنی ہے، عمر شفیق علی. ماہ محرم کا پہلا سورج جب مشرق سے اگتا ہے تو فکر و نظر عمر کی یادوں سے آباد ہو جاتی ہے، اور جب 10ویں محرم آتی ہے تو ایک اور شہید یاد آ جاتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ کوہاٹی گیٹ پر انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین شہدائے اسلام کانفرنس کا انعقاد جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا علماء اکرام انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر اور اس کے پرچم کے سائے تلے یہ 69واں سالانہ ہماری تاریخ کا امین، ہماری یادوں کا امین، الہ العالمین اس رونق کو تا حشر آباد فرما اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرما. آپ تمام حضرات تشریف لائے. ان حالات میں میں بڑا شکر گزار ہوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں حب صحابہ اور حب اہل بیت نصیب فرما. صحابہ اور اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے اور صحابہ نبی کا یارانہ. یہ دونوں اسلام کے دو قوی ستون ہیں اور دونوں باہم شیر و شکر ہیں، ان میں کوئی اختلاف و نزاع نہیں. اس پر انشاءاللہ صبح بھی بات ہوگی
تو یا اللہ ہی ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کی محبت نصیب فرما، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرما، ہماری آرزوؤں کو پورا فرما، تو ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے نافرمانی سے محفوظ فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں جنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔